الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توحید الہی کی خاطر قربانیوں اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے ان پر کوئی امتحان، کوئی آزمائش ڈالی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان اور آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم والوں نے بادشاہ سمیت آگ میں پھینکا تو ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی تردد نہیں کیا کہ میں آگ میں جاؤں یا نہ جاؤں، اپنی جان بچانے کا کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ اختیار کروں۔ انہوں نے قطعاً یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی جان کی فکر کروں، بلکہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرا رب میرے حال سے بخوبی واقف ہے، اور مجھے وہ جس حال میں بھی رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں، مجھے اس سے کوئی گلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو
ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر لی، اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ سارے لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکراتے رہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگ کی سزا تک کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا اور زندہ سلامت باہر نکل آئے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے شام کے علاقے فلسطین کے آس پاس چلے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ واقعہ کا پہلو اور یہ جز قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اس بیوی اور اپنے اس چھوٹے بچے کو لے جا کر مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں اس وقت اور کوئی بھی نہیں تھا، بے آب و گیاہ اور ویران وادی تھی، خشک اور بنجر پہاڑ تھے، کوئی سبزے اور کھیتیاں نہیں تھیں، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو ساتھ لیا اور اس وادی کی طرف چل پڑے جہاں آج بیت اللہ اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو لیا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا بھر لیا، ساتھ میں ایک اور تھیلے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیں، اور چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی زوجہ کے ساتھ پہنچے مکہ کی وادی میں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، محض درمیان میں پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اس وادی کے اندر درمیان میں کر کے ایک ابھری ہوئی جگہ موجود تھی، ایک ٹیلہ نما جگہ موجود تھی۔ تو اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اور بیوی کو بٹھایا اور خود پیٹھ پھیر کر چل دیے۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں اور پوچھنے لگیں کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟
دو تین بار جب پوچھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خاص جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ نے خود ہی پوچھا کہ کیا کہیں اس بات کا حکم آپ کو اللہ کی طرف سے تو نہیں ملا؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں آپ یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ جاؤں۔ اس پر حضرت ہاجرہ فوراً بول اٹھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا، آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ جائیں، تو پھر یقیناً ہمارا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں یہاں پر بچا لے یا ختم کر دے۔ جب اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے اور ہمارے تک اللہ کا یہ حکم پہنچ گیا تو پھر اس پر عمل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے۔ ایک دو پہاڑیوں کے بعد جہاں پر ان کو اپنے بیوی بچے نظر نہیں آ رہے تھے، اوجھل ہو گئے، وہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکم دیا، تو نے مجھے یہ بات کہی کہ میں اپنے بچے اور بیوی کو یہاں پر چھوڑ جاؤں، تو اے اللہ، میں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو اس وادی میں بواد غیر ذی زرع، کہ اس وادی میں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی فصلیں نہیں لگی ہوئی ہیں، کوئی باغات نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی نظام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل میں اس کو اپنا مسکن بنایا، اپنی اولاد کا مسکن بنا دیا، جس میں کوئی کھیتی باڑی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے اس برکتوں اور حرمت والے گھر کے پاس کر کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعائیں کی، مناجات کی اور ان کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ روایت آگے اسی طرح چلتی ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس بچے کو دودھ پلاتی، خود کوئی پانی پیتی، کوئی جو تھوڑا بہت کھانا وغیرہ ساتھ تھا وہ کھاتی، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کھانا موجود تھا اور جو پانی موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ میں بڑی عمر کی ہوں، کچھ نہ کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن یہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو جب ان کی حالت نہیں دیکھی گئی تو اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں سے اٹھیں اور پاس میں پہاڑی کے اوپر چڑھیں، جس پہاڑی کو
آج ہم صفا پہاڑی کہتے ہیں۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی، ادھر ادھر نظر دوڑائی، ڈھونڈا کوئی آدمی، کوئی ذی روح، کوئی شخص، کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا ہوا ملے یا کوئی پانی نظر آئے تو میں اس پانی کو لے کر آؤں اور بچے کو پلاؤں۔ ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آیا، پھر بچے کی طرف دیکھتی ہیں، بچہ اسی طرح بلبلا رہا ہے۔ نیچے اتری، ایک طرف صفا کی پہاڑی سے نیچے اتری، ادھر ادھر بھی دیکھ رہی ہیں، ساتھ میں ایک نظر بچے کی طرف بھی دیکھتی ہیں۔ درمیان میں پھر ایک ایسی جگہ آئی جس کو وادی کہتے ہیں، جہاں پر آ کر اسماعیل علیہ السلام آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ وہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی رفتار کو بڑھا دیتی ہیں، تیز تیز چلنے لگ جاتی ہیں کہ پہاڑی علاقہ ہے، آگے پہاڑی ہے، سامنے سے اسماعیل علیہ السلام اب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جلدی جلدی وہاں سے گزر کر دوسری پہاڑی مروہ کی طرف چلی گئیں۔ پھر مروہ کے اوپر جب چڑھنا شروع ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھتی ہیں، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر واپس پلٹیں، پھر صفا کی طرف آئیں، صفا پہ چڑھ کر پھر دیکھا، پھر کوئی نہیں نظر آیا، پھر واپس مروہ کی طرف گئی۔ اسی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں بار مروہ پر پہنچیں تو اس وقت انہوں نے کوئی آواز سنی، پھر خود کو خاموش ہونے کا کہا، کان لگا کر آواز سنی، ادھر ادھر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس فرشتہ موجود تھا۔ ایک بار تو حضرت ہاجرہ ڈر گئیں، پھر اس کے پاس پہنچیں، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں جبریل فرشتہ ہوں۔ انہوں نے وہاں پر اپنی ایڑی سے زمین پر ضرب لگائی، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ اس پانی سے حضرت ہاجرہ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا۔ اس کے آس پاس پتھر سنگریزے جوڑے اور اسے کہا کہ زمزم کہ رک جاؤ یہاں پر تاکہ پانی زیادہ پھیلے نہیں، اور بالکل جو وہ پتھر کے اندر سے جب نکلتا ہے تو پھر پانی اٹھانا اور اکٹھا کرنا وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک حوضی سی بنائی انہوں نے کہ اس میں پانی جمع ہو جائے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہاں پر پانی کا ذریعہ پیدا کر دیا۔ اب اسی حدیث میں ہے کہ اس طرح بہت سا وقت گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر رہنے لگے۔ آگے اس واقعے کا، اس حصے کا پھر ایک پہلو پھر قرآن میں بیان ہوا۔ اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات ڈالے، ایک نہیں بار بار مختلف قسم کی آزمائشیں ڈالیں۔ اسی میں ایک بہت بڑی آزمائش تو یہ تھی کہ اپنے ایک اکلوتے بچے اور بیوی کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں۔ پھر خیر ان کی حفاظت کا بندوبست، ان کی خوراک کا بندوبست ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر ایک اور آزمائش میں ڈالا گیا، ایک اور امتحان سامنے رکھا گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، وہ بچہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے، وہ بڑا ہوا، کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، 7-8 سال کا ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش کا حکم ملا۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں
کہ میں اس اپنے اکلوتے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک رات خواب میں دیکھا، تسلی نہیں ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ پھر دوسری رات کو دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر تیسری رات کو وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ خواب محض ایک خواب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ جس اللہ نے مجھے یہ بچہ عطا کیا، اب وہ اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا یہ بچہ اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ خواب صرف نبی کا خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کے خواب کے علاوہ کسی کو بھی کوئی خواب آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی اور حکم ہرگز نہیں سمجھا جائے گا۔ صرف نبی ایسی شخصیتیں اور ایسے انسان ہیں کہ جن کے خواب بھی اللہ اپنی طرف سے حکم کے مطابق دکھاتے ہیں۔ باقی انسانوں کے خوابوں میں بعض اوقات نفسیاتی خواب ہوتے ہیں، جو کچھ دن میں گزر رہا ہوتا ہے دیکھتے سوچتے رہتے ہیں، وہی رات کو خواب میں نظر آتا ہے۔ یا پھر بعض اوقات شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں جو صرف شیطان کے زیر اثر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 بار لگاتار یہ خواب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس جملے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے فلما بلغ معه السعي، کہ ان کی عمر ابھی صرف اتنی تھی کہ وہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوئے تھے، تقریباً 5 سے 7 سال 8 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے یا کہتے کہ ابا جان خواب تو خواب ہوتا ہے، خواب کا کیا اعتبار ہے، ایک بار اللہ کا واضح حکم آ لینے دیں پھر دیکھتے ہیں۔ یا پھر اسماعیل علیہ السلام کہتے کہ خواب پر عمل کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہیں، نبی کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اس چھوٹی سی عمر میں اسماعیل کو کس نے یہ سکھا دیا کہ اس کے والد کو جو خواب بھی آئے گا تو وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتاؤ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، لگاتار 3 راتوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، اس پر عمل کریں کیسے کریں؟ آگے اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب ہے؟ فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، اے ابا جان افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دے دیا گیا، اللہ کی طرف سے جو آپ پر حکم نازل ہو گیا، اللہ کی طرف سے جو آپ کو بات کہہ دی گئی وہ کر گزریے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کے قبضے میں میری بھی جان ہے، آپ کی بھی جان ہے، تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھیے۔
افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں اللہ کے حکم پر پختہ رہوں گا، میں اللہ کے حکم سے حکم عدولی نہیں کروں گا، اللہ نے جو حکم دیا میں وہ حکم پورا کروں گا، آپ کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے گئے، مینا کی وادی میں چلے گئے۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات پر تیار ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کو جو 6 7 8 سال کا بیٹا ہے اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا، اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اس بات پر تیار ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد، میں اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ فلما اسلما، دونوں راضی ہو گئے، چل پڑے کہ فلاں مینا کی وادی میں جا کر ہم اللہ کا یہ حکم پورا کرتے ہیں۔ اب راستے میں شیطان سامنے آیا، شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم تجھے تو اللہ نے حکم نہیں دیا، خواب آیا ہے، تو خواب کے پیچھے چل پڑا ہے، خواب میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ تو اس کو اللہ کا حکم سمجھے، تیرے یہ بڑھاپے کا سہارا، تیرا یہ ایک اکلوتا بیٹا، تیری نسل ختم ہو جائے گی۔ ورغلانا چاہا، وسوسے ڈالے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے کنکر اٹھائے، پتھر اٹھا کر اس شیطان کو مارے اور شیطان کو وہاں سے دفع دور کیا کہ جب میرے رب نے مجھے حکم دے دیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، میں اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دوں، پھر میں اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچوں گا کہ عقل کیا کرتی ہے۔ عقل تو انسان کو روکتی ہے، عقل وحی کے تابع ہوتی ہے، وہی عقل کے تابع نہیں ہوتی ہے۔ عقل کہتے کس کو ہیں؟ عقل کہتے ہیں روکنے والی چیز کو۔ عربی میں جو عقل کا لفظ ہے وہ روکنے والی چیز ہے۔ آپ نے عربیوں کے سروں پر وہ جو رومال رکھتے ہیں اور اوپر ایک ڈوری باندھتے ہیں، ڈوری رکھتے ہیں، اب تو وہ بڑی نفیس اور بڑی مہنگی مہنگی ڈوریاں ہیں، تو وہ ڈوری اس کو بھی عقال کہتے ہیں۔ اب اس کا تہذیبی پس منظر کیا ہے کہ یہ ڈوری کہاں سے آئی؟ پرانے زمانے میں جب اہل مکہ اور اس علاقے کے لوگوں کا واحد ذریعہ خوراک، ذریعہ معاش اور ہر قسم کی سواری کا ذریعہ اونٹ ہوا کرتا تھا، صرف اونٹ کے اوپر ہی سواری کرنی ہے، بھوک لگنی ہے کبھی تو اسی اونٹ کو ذبح کر کے اس کے کسی بچے کو ذبح کر کے کھا لینا ہے، اونٹ کی ہی کھال کو اتار کر اس کے کپڑے، اس کے خیمے وغیرہ بنا لینے ہیں، اونٹ کی ہڈیوں کو بھی استعمال میں لے آنا ہے۔ ان کی زندگی کا محور اونٹ تھا۔ اونٹ، مختلف قسم کے اونٹ، کچھ تیز رفتار اونٹ، کچھ طاقتور اونٹ، کچھ گوشت کے لیے اچھے اونٹ، مختلف قسم کے اونٹ۔ اب جب اونٹ کو وہ لے کر چلا کرتے تھے تو ایک ان کے پاس مختصر سی رسی ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کہیں رکے ہیں، اب وہ اتنا انتظام تو ہوتا نہیں تھا کہ وہاں پر اونٹ کو باندھ دیں وغیرہ وغیرہ، وہ کیا کرتے تھے اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن چرنے کے لیے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک کام وہ یہ کرتے کہ اونٹ کی 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کو ایسے دوہرا کر کے اس کو باندھ دیتے۔ آج کل بھی اونٹوں کو اسی طرح باندھ دیتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے گدھوں گھوڑوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی 2 ٹانگوں کو باندھ دیتے ہیں، کس لیے کہ آہستہ رفتار سے تو وہ چلتے رہیں، ادھر ادھر چرتے بھی رہیں، کچھ کھا پی بھی لیں، لیکن اتنی رفتار نہ پکڑیں کہ یہ بھاگ اٹھیں، بھاگ نہ سکیں، آہستہ آہستہ چلنے کے قابل رہیں۔ اس رسی کو وہ باندھتے تھے، اور جب وہ رسی کو وہاں سے کھولتے تھے تو پھر اور کہیں رکھنے کے بجائے وہ اپنے سر پر لپیٹ دیتے تھے۔ اس سے یہ بنیادی طور پر عقال شروع ہوا، اس کو عقال کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پر سوار ہو کر آئے، اونٹ کو انہوں نے مسجد نبی کے باہر کھڑا کیا، اونٹ کو کھڑا کیا، کھلا چھوڑ کے اندر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کو باندھا ہے، اونٹ کا کوئی باندھنے کا انتظام کیا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ توکلت علی اللہ، میں تو اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں۔ اب اللہ کے توکل پر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اس اونٹ کی ٹانگ پر رسی باندھ کے آؤ، پھر اس رسی پر بھروسہ نہ کرو، رسی پر بھروسہ کرنے کے بجائے پھر بھروسہ کرو اللہ پر، پھر توکل کرو۔ توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہر اسباب ہی اختیار نہ کریں، بغیر شادی کے دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں تجھ پر توکل کر کے بیٹھا ہوں تو اللہ اولاد دیتا ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، چاہے بیماری آئے اسباب اختیار کرو، مصیبت کوئی آئے اسباب اختیار کرو، روزی کمانے کے لیے اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب اختیار کرنے کے باوجود ان اسباب پر توکل مت کرو کہ میں نے یہ سبب اختیار کر لیا، میں فلاں روزی کی تلاش کا طریقہ استعمال کر رہا ہوں تو مجھے یہ روزی حاصل ہو جائے گی، میں جان بچانے کے لیے تلوار استعمال کر رہا ہوں، یا جان بچانے کے لیے اور صحت کے لیے فلاں دوائی استعمال کر رہا ہوں، فلاں ڈاکٹر اور طبیب سے میں علاج کروا رہا ہوں، کرواؤ، سب کچھ کروائیں، اسباب مکمل طور پر اختیار کریں، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے میں اس مصیبت سے نکل آؤں گا، میری جان بچ جائے گی، مجھے رزق حاصل ہو جائے گا، تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد ثم توکل علی اللہ، پھر ان اسباب پر توکل اور بھروسہ نہ رکھو، بھروسہ پھر بھی رکھو تو اس اللہ پر۔ وہ اللہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی ڈاکٹر سے ایک ہی دوائی استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا، دوسرا وہی استعمال کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی دوا راس آ جاتی ہے، کسی کو وہی دوا ریورس ریئیکشن کر جاتی ہے کہ اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ان دواؤں اور ان اسباب میں جو طاقت اور قوت اور ان کا جو فائدہ اور نقصان ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب اختیار کر کے ان اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ توکل کے خلاف ہے۔ اسباب اختیار کر کے پھر توکل کرنا ہے اللہ پر۔ تو بات چلی کہ عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل روکتی ہے، روکنے والی چیز کو عقل کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام عقل سے سوچتے رہتے کہ میں اس آگ میں کودوں یا نہیں، میں مر جاؤں گا، اللہ نے تو مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دوں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، میں مر جاؤں گا، پھر میرے بعد کون نبی آئے گا؟ نہیں، عقل سوچتی رہ گئی۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل تو وہاں کنارے پر کھڑی ہے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں عشق خدا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو محبت خدا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو جذبہ اطاعت ہے، وہ فوراً سے آگ میں کود پڑا، اس نے عقل کی باتیں نہیں سنی، عقل کو اپنے تابع اور وحی کے تابع رکھا، عقل کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا، کیونکہ عقل محض ایک راستہ دکھانے والی چیز ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، یہ بھی اقبال کا شعر ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ راستے کی روشنی تو ہے، راستے میں آپ کو روشنی تو دکھاتی ہے، لیکن یہ عقل آپ کی منزل نہیں ہے کہ آپ اس عقل کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائیں۔ عقل وحی کے تابع ہے، وہی حکم جو دے گی وہ عقل کے تابع نہیں ہوگا، عقل وحی کے تابع رہے گی، کبھی ہم وحی کے حکم کو عقل پر پرکھیں گے نہیں۔ ابھی اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ہم وضو کرتے ہیں، وضو کیا ہم نے، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، چہرہ دھویا، سارا ایک وضو مکمل کیا، وضو مکمل کرنے کے بعد ہمارے پاؤں کو کہیں ٹھوکر لگ گئی اور اس میں سے خون نکل آیا،
اب ہمارا پاؤں کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا، نجاست نکل آئی، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم اس خون کو صاف کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرنے جاتے ہیں۔ وضو کرنے جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ نجاست جو لگی تھی وہ پاؤں پر لگی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب نجاست نکل آئے، جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو میں ہاتھ بھی دھونے ہیں، چہرہ بھی دھونا، بازو بھی دھونے، سر کا مسح بھی کرنا، پاؤں بھی دھونے ہیں۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی، عقل سمجھتی ہے کہ یہ جو پاؤں سے خون نکلا ہے تو اسی پاؤں کو دھو لینا کافی ہوتا، پاؤں گندا ہوا ہے اس کو دھو لینا کافی ہوا، لیکن ہر چیز کو ہم عقل پر تول نہیں سکتے ہیں۔ عقل تابع رہے گی، وحی کا حکم اس پر حاوی رہے گا۔ جب وحی کا حکم اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے تو وہ عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور بات کہ ہمیں جو اللہ کے احکامات نظر آتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے ہیں وہ ما وراء العقل ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ عقل کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی محدود قسم کی، ہماری عقل محدود ہے، ایک حد سے آگے سوچ ہی نہیں سکتی ہے، تو ہمیں جو احکامات لگتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہیں، دراصل وہ خلاف نہیں ہے، ہماری عقل کی حدود سے باہر ہیں، ما وراء العقل ہیں، خلاف عقل نہیں ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، راستے میں شیطان آیا، شیطان نے روکنے کی کوشش کی، وسوسے ڈالنے کی کوشش کی کہ ابراہیم اپنے اس بڑھاپے کے سہارے بیٹے کو کہاں ذبح کرنے لگے ہو؟ اللہ نے تو تمہیں حکم بھی نہیں دیا، خواب میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کر کنکر اس کو مارے، اس کو بھگایا، پھر آگے چلے، پھر سے شیطان نے حملہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو پتھر مارے، پھر سے آگے چلے، پھر شیطان نے حملہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتھر مارے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا، وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹا دیا۔ جبین کہتے ہیں اس ماتھے کے دونوں اطراف کو، جبین اس ماتھے کو نہیں کہتے ہیں، ماتھے کو کہتے ہیں جبہتن، جبین یہ والی سائڈ یا یہ والی سائڈ، یہ جو روایتیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں جی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی کہ میری آنکھوں پہ اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں جی، کہ میری ٹانگیں اور ہاتھ بازو باندھ لیں، مجھے الٹا لٹا دیں تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ سکیں، وغیرہ وغیرہ، سب ادھر ادھر کی روایتیں ہیں، کوئی پکی روایت اس میں نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے ہیں دونوں، کہ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے اس قربانی کے لیے، ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر تیار ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کروں، اللہ کا حکم پورا کروں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہیں کہ میں اپنے والد کے ہاتھوں ذبح ہو کر اللہ کے حکم کی تکمیل کروں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں تیار ہو گئے، پیشانی کے بل نہیں، سائیڈ کے بل، جبین کے بل لٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام اس پر چھری چلانے لگے ہیں۔ آسمان والوں نے بھی یہ منظر دیکھا، فرشتوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ اے اللہ، آج پھر ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان آ پڑا کہ ابراہیم کہ جس پر پہلے بھی امتحانات آئے، کبھی اس کو آگ میں ڈالا گیا، کبھی اس کی قوم مخالف ہوئی، کبھی بادشاہ نے اس پر کی مخالفت کی، حتیٰ کہ اس کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو دھمکیاں دیں کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ آج ابراہیم علیہ السلام پر پھر ایک آزمائش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت جب وہ بیٹے کو لٹا کر چھری پھیرنے لگے ہیں، اس وقت اللہ نے اوپر سے ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو اس خواب میں پورا اترا، اس امتحان اور آزمائش میں بھی تو پورا اترا، تو نے میرے حکم کی تکمیل میں اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، تو نے میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھری بھی تیز کر لی، تو نے میرے حکم کی تکمیل کے لیے چھری کو چلانے کی تیاری بھی کر لی، لیکن وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
چھری چلانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے آواز لگا دی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم ہم نے تیرا امتحان لینا تھا، ہمیں تمہارا امتحان مقصود تھا، تیرے بیٹے کو ذبح کروانا ہمارا مقصد نہیں تھا، امتحان لینا مراد تھا، اس امتحان میں تو پھر پورا اترا ہے، کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اب اللہ خود فرماتا ہے، ایک ہوتا ہے نا امتحان بناتے ہیں ممتحن، ایک بات اور، اللہ امتحان لیتا کس لیے ہے؟ ہمارے پاس امتحانات ہوتے ہیں، سکولوں کالجوں میں امتحانات ہوتے ہیں، کوئی دوسرے کا امتحان لیتا ہے، وہ امتحان لیتا ہے اس کی حالت کو جانچنے کے لیے، کہ استاد امتحان لیتا ہے شاگردوں کی تعلیمی حالت کو پتہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے ناواقف ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں فلاں امتحان لوں گا، فلاں چیز فلاں سوال پوچھوں گا تو فلاں شاگرد کو سوال وہ آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کا امتحان لیتے ہیں کہ میں فلاں سے امتحان لوں کہ تمہیں یہ کام آتا ہے، تم یہ کر گزرو گے یا نہیں کر سکو گے۔ اللہ کو تو اب ہر قسم کا علم ہے، پہلے اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے کتنے مخلص بندے ہیں۔ اللہ امتحان کس لیے لے رہا ہے؟ اللہ امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ نے یہ پتہ کرنا ہو کہ فلاں بندہ میرا پیروکار اور میری بات ماننے والا ہے یا نہیں، اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، دنیا والوں پر ظاہر کرے کہ دنیا والوں یہ میرا بندہ جو میرا خلیل ہے، میرا ابراہیم ہے، میں نے اس کو حکم دیا، میں اس کو بڑھاپے میں ایک بچہ دے کر پھر اس کو حکم دیتا ہوں کہ اب اس بچے کو میرے نام پر قربان کر دو۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے دوسری بار سوچا نہیں ہے، بلکہ صدقت الرؤیا، اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور پھر امتحانات ہوتے ہیں، ممتحن کہتا ہے کہ میں نے بڑا آسان سا امتحان بنایا تھا، کبھی کہتا ہے میں نے مشکل امتحان بنایا تھا۔ اللہ اس امتحان کے بارے میں فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء العظیم، یہ امتحان کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، کوئی آسان امتحان نہیں تھا، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی۔ میں نے ابراہیم کو بچہ دے کر، ابراہیم کو بیٹا دے کر، جب بیٹا کھیلنے کودنے کے قابل ہوا اس وقت میں نے حکم دے دیا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو میرے حکم پر میری راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ میں اس کو کروں نہ کروں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے کہ میں اس امتحان میں پورا اتروں۔ قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا مشکل امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے ایک جانور بھیج دیا، وہ جانور اس کی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کی سنت، یہ قربانی کا طریقہ ہم نے پھر آخری اور بعد کے لوگوں میں بھی جاری کر دیا۔ آگے انشاءاللہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔